خداوند یسوع مسیح ناسٹی کے ازلی ابدی محیب نہایت خوبصورت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خداوند آپ سب کو محفوظ رکھے۔ آج میں مسیح یسوع میں آپ کا خادم ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج خوبصورت خیال اور خوبصورت خدا کے کلام اور اس کی باتوں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور آج کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کو کیسے جانیں۔ ایک عابد جو ہے، جو عبادت کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے، اس کا یہ خیال ہے، اس کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے معبود کی جس کی وہ پرستش کرتا ہے اس کے جانے، اس کے متعلق اس کا علم ہو، وہ اس بات کو جانتا ہو کہ وہ اپنے خدا کو کہاں سے ڈھونڈ سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، اس کا مالک، اس کا بنانے والا، اس کا تخلیق کار، اس کا مالک کہاں ہے۔ آج جو خداوند نے مجھے خیال دیا ہے وہ خیال یہ ہے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ ہم اپنے خدا کو کیسے جانیں، ہم اپنے خالق کو کیسے جانیں، اپنے بنانے والے کو کیسے جانیں، ہمارا پروردگار کون ہے جو ہم پر اختیار کلی رکھتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کی ذات معتبر کو کیسے جان سکتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام مقدس کو کھولیے اور دیکھیے، جانیے، برکت پائیے، تاکہ ہم جان سکیں ہمارا خدا کہاں ہے، کون ہے، کس میں رہتا ہے، کیسے خود کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر میں خداوند کے کلام مقدس کو 18ویں آیت تک پڑھوں گا آپ سب کی خدمت میں۔ کلام حق میں لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا کہ یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جو میرے بعد آتا ہے، وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا، کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل۔ اسی لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ تو کتاب مقدس یہ بتاتی ہے، کلام مقدس، کلام حق اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ خدا کی ذات معتبر جو ہر جگہ پر موجود ہے، جو کائنات کا بنانے والا، جو ہر جگہ پہ ہے لیکن دکھائی بھی نہیں دیتا، اسے اگر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر اس کا دیدار آپ کو چاہیے، اس کے دیدار کے طالب ہیں، اس کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس مالک نے انسان کو بنایا اس نے اس راز کو بھی پوشیدہ نہیں رکھا۔ اگر کوئی خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے کلمے کو، اس کے بیٹے کو، اس کی روح کو، اس کے اوتار کو، اس کے اشکار کو، اس کے ریویل کو، بید کو دیکھے۔ کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا یعنی اس کا کلمہ جو ازل سے ہے، جو اب تک رہے گا، جس کے متعلق لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور وہ مجسم ہوا، فضل اور سچائی کے ساتھ ہمارے درمیان میں آیا، اور ہم نے اسے دیکھا، جانا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا ہے۔ اور وہی خدا کی ذات معتبر کو ظاہر کرتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ظاہر کر سکتا۔ اس نے اپنے اس جسد خاکی میں جب وہ زمین پر انسانی صورت میں تھا، اس نے کہا میں اور باپ ایک ہیں۔ اگر یوحنا کی انجیل جو ہے اس کے 10ویں باب کی 30ویں آیت کو دیکھیں تو خداوند نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اور باپ ایک ہیں، میرا باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں۔ فلپس کہتا ہے کہ اے باپ، اے استاد، اے ربونی، اے خداوند ہمیں دکھا کون ہے خدا۔
باپ کون ہے؟ تو خدا نے کہا اے فلپس میں اتنی دیر سے تیرے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں دیکھتا؟ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں نہیں؟ تو دیکھو وہ کام جو باپ کرنے کو مجھے دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں، وہ جو کام باپ کے ہیں وہ مجھ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا باپ مجھ میں رہ کر کے اپنے کام ظاہر کرتا ہے، عیاں کرتا ہے، اس لیے باپ مجھ میں ہے۔ سو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر خدا کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ایک عابد اپنے معبود کو جاننا چاہتا ہے، اسے پہچاننا چاہتا ہے، اس کی ذات کے متعلق کوئی بات کرنا چاہتا ہے، اس کے بھیدوں کو، آشکاروں کو دیکھنا چاہتا ہے، تو ضروری ہے کہ وہ اس کے کلمے پر دھیان دے۔ یسوع مسیح ناصری کی ذات جو ایمان کا کامل کرنے والا بانی ہے، جس کے متعلق مقدس پولس یہ کہتا ہے کہ ایمان کے کامل کرنے والے بانی یسوع کو غور سے تکتے رہو، یسوع کی آنکھوں سے، یسوع کی صلیب سے، یسوع کی زندگی سے، مسیح یسوع کے کاموں سے آپ خدا یسوع مسیح ناصری کی ذات معتبر سے خدا قدوس و برحق ذات جو کائنات کا خالق اور مالک اور باپ ہے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ کلام مقدس پہ لکھا ہے وہ اسی لیے آیا کہ زندگی دے اور وہ کثرت کی زندگی بخشے، اور میں صدقے جاؤں اپنے معبود کے، اپنے مالک اور خدا باپ کے، کہ وہ انسان سے اس قدر محبت رکھتا ہے۔ اور بائبل کی مرکزی آیت ہی یوحنا 3:16 ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی کثرت کی نہ ختم ہونے والی غیر فانی زندگی پائے، اور یہ یسوع مسیح ناصری پر ایمان لانے کے سبب سے ملتی ہے۔ یسوع دکھتا ہے تو وہ خدا باپ کو ظاہر کرتا ہے، وہ بولتا ہے کہ خدا باپ کو ظاہر کرتا، اس کے کلمے کو بیان کرتا ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا معجزات کرتا تو وہ کرتا جو خدا باپ کی مرضی ہے۔ اس لیے اس کا یہ دعویٰ ہے جس نے مجھ کو دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اگر آپ خدا کی ذات معتبر کو جو یہوہ پاک خدا قادر مطلق، کائنات کا رب، خلقت کا بنانے والا، مخلوقات کا پالنے والا، رزق پر مہر کرنے والا، لشکروں کا خدا یہوہ پاک خدا ہے، اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو مسیح کی ذات معتبر کو دیکھیں، یسوع مسیح ناصری کی حیات طیبہ کو دیکھیں، یسوع مسیح ناصری کے کلام کو، کام کو، باتوں کو، زندگی کو دیکھیں، آپ کو خدا نظر آئے گا۔ اسی طرح خدا کا خادم مقدس پالوس جو پہلے ساؤل تھا، جب اس نے یہوہ پاک خدا کو جان لیا، خدا کی آواز کو پہچان لیا، تو وہ پھر بیان کرتا ہے کہ اسی لیے اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اس کی محبت، اس کی قربانی صلیب کے سبب سے، تاکہ ہر ایک گھٹنا خواہ زمینیوں کا خواہ آسمانیوں کا اس کے سامنے جھکے اور اقرار کرے یسوع ہی خداوند خدا ہے، وہی ذات معتبر ہے۔ اگر آپ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مسیح یسوع کی ذات کو دیکھیں، وہی خدا ہے، اور میں اس کی محبت کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں۔ اگر دیکھیں کولوسیوں کا خط اور اس کا پہلا باب، تو وہاں ایک بڑی واضح دلیل مقدس پالوس جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں مسیح کی ذات معتبر کے متعلق کہ مسیح کی ذات اور کام کیا ہیں۔ وہ کہتا ہے، خدا کا خادم مقدس پاول کہتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ ہم کیا جاننا چاہتے ہیں؟ اپنے معبود کو، اپنے خالق کو، اپنے خدا کو، اپنے یہوہ کو، اپنے پالنے والوں کو۔ تو خدا کا خادم مقدس پاول یہ کہتا ہے اگر اسے دیکھنا ہے تو پھر یسوع میں دیکھیں، وہ اندیکھے خدا کی صورت تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندیکھی جو نظر آتی ہے، وہ جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں۔ آگے لکھا ہے تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں، اختیارات کس میں ہے؟ خدا یسوع میں، اس کے دائرہ اختیار میں ہے۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر مجھے اور آپ کو بچانے والا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ وہی ابتدا ہے
اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، ہاللیلویا، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا، صلح کر کے سب چیزوں کو اسی کے وسیلہ سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں اور خواہ آسمان کی۔ ہاللیلویا، یہ ہے ہمارا خداوند، یہ ہے مسیح یسوع، یہ ہے کائنات کا مبدأ، خلقت کا بنانے والا، اول و آخر، مبدأ منتہا، کل آج بلکہ بتک یکساں، جس کا یہ دعویٰ ہے میں جو ہوں سو ہوں، وہ ہے، اور وہ یسوع مسیح کی ذات معتبر میں ہم پر اشکار ہو گیا، اور مسیح یسوع کی یہ مرضی ہے۔ مقدس پول یہ کہتے ہیں یسوع مسیح راستی ایک بہد ہے، جو اسے جان جاتے ہیں وہ خدا کی ذات معتبر کو، جو کائنات کا بنانے والا اور آسمانی باپ ہے، اسے جانتے ہیں۔ اور خدا کا کلام یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یسوع پر ایمان لا کر مسیح یسوع میں آ جاتے ہیں تو خدا کا کلام یہ پھر کہتا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، اور تمہارا خدا تم میں رہتا، چلتا، بستا، پھرتا ہے۔ اور آخر میں نقطہ یہ ہے کہ اگر یسوع مسیح میں ہیں تو پھر خدا آپ میں ہے۔ جس طرح باپ کو مسیح خداوند نے پریزنٹ کیا اپنے کاموں سے، اپنے کریکٹر سے، کلام سے، میری اور آپ کی بھی یہ ڈیوٹی ہے، اپنے آسمانی باپ کو جلال دیں۔ آئیے ایک عابد کے طور پر، ایک بیٹے کے طور پر مسیح یسوع کی ذات میں ہو کر خدا باپ کو، جو کائنات کا بنانے والا ہے، خود جانے، دنیا کو بیان کریں، تاکہ کوئی ہلاک نہ ہو بلکہ ہر فرد و بشر خدا باپ کی جو مرضی ہے یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آئیے ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے، کرنے کے لیے کام کریں، تاکہ خدا کے کھیت میں رونق کا فضائی ہو اور بادشاہ کی وسعت ہو، اور خدا باپ کی مرضی پوری ہو، خدا بیٹے کو جلال ملے، اور روح القدس کی آواز پہچان کر وہ کام کیے جائیں جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو آل، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اور میں ایک بار پھر سے تمام ان دوستوں احباب کے لیے شکر کرتا ہوں جو میرے چینل پر میرے ساتھ ہیں، دعاؤں میں کلام کو سنتے ہیں، سناتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، میں ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں۔ اور ایک بار پھر سے کہتا ہوں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، جو نئے دوست ہیں سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور خدا کی بادشاہ کی وسعت کے لیے میرے ساتھ مل کر کام کیجئے۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ سب کو ایک بار پھر سے برکت دے، آمین۔